الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی عبادتیں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کے صدقے و طفیل میں ہم سب کی تمام مومنین کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، مولا کریم سب کی بیماریاں دور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے دل میں جو جائز تمنائیں پروردگار سب کی تمنائیں پوری فرما دے، آمین۔ آپ سب بھی میرے لیے بھی دعا فرمائیں، تمام مومنین کے لیے دعا فرمائیں۔ افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں دعاؤں میں مجھ گنہگار کو بھی شامل فرمائیں۔ آپ کا یہ چینل جو ہے ہمارا صوت رضا، یہاں پر تفسیر کا یہ سلسلہ تقریباً 2 سال سے جاری ہے الحمدللہ۔ سیرت المصطفیٰ بھی اس میں بیان کی گئی۔ اللہ نے جو کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، میں کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی میری مدد فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، عام کریں اور دین کے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کرنا کچھ زیادہ ہے نہیں، آپ سب کو پتہ ہے، صرف انگلیوں سے کلک کرتا رہ جانا ہے اور انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ پروردگار ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 48 تفسیر کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 میں نے ابھی تلاوت کی، انشاءاللہ اسی کے بارے میں اب ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ ایسے آیت نمبر 47 پیچھے مکمل ہوئی ہے، یہ 48 نمبر کی آیت میں نے تلاوت کی، آپ نے سماعت فرمائیں۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے سماعت فرمائیں۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ یہ ترجمہ کنز الایمان شریف کا، اس آیت کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بارے میں چند باتیں تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں، یاد رکھنے کی کوشش کریں، اچھا لگے تو آگے شیئر کریں، میرے لیے دعا فرمائیں، پروردگار ہم سب کو صحیح صراط مستقیم جو ہے اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی آیت جو تھی اس میں بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو نعمتوں کا ذکر کرنے کی بات کی گئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ سوچے کہ ہم پر تو اتنے انعامات ہیں، ہم پر تو اتنے فضل و کرم ہوا ہے، تو ہمیں کیا ڈر، ہمیں کیا ڈرنے کی ضرورت، ہم تو بہت مقرب بندے ہیں اللہ کے، بہت چہیتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو ان کی یہ سوچ تھی غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ بھائی تم پر جو انعامات ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اور اس دن کیا کیا ہونا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر دی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ تفاسیر میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو باپ دادا جو ہیں وہ بہت بزرگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انبیاء کے بیٹے ہیں،
ہم تو نبیوں کی اولاد سے ہمیں کیا ڈرنا ہے. ہمارے جو باپ دادا جو ہیں, ہمارے انبیاء جو ہیں جو پچھلے گزرے ہوئے ہیں, وہ قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے. قیامت کی تم باتیں کر رہے ہو تو ہم کو کیا ڈرنا. قیامت میں وہ آ کر ہماری سفارش کریں گے, ہماری شفاعت کریں گے, بچا لیں گے. ہم کوئی خوف نہیں ہم کو. تو ان کی اس قول کی تردید کی گئی, ان کی اس غلط فہمی کی بھی تردید اس آیت میں کر دی گئی کہ تمہاری جو غلط فہمی کی سوچ جو ہے کہ تمہارے باپ دادا آ جائیں گے, انبیاء آ کر کے تمہاری سفارش کر لیں گے, تمہاری مدد کر دیں گے, تو اس قول کی تردید فرما دی گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. قیامت کے دن یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو اسی کو ڈیٹیل کے ساتھ اس آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. مدد جو کی جاتی ہے انسان کی, پہلے تو واتقوا یوم, اتقوا, یہ آپ سب کو پتہ ہے, کئی جگہ یہ لفظ آیا. بچنا, ڈرنا, کس سے بچو, کس سے ڈرو, اس دن سے ڈرو, اس دن کے عذابات سے بچو. یوم جو ہے یہ وقت کے لیے بھی آتا ہے اور دن کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں, اور وقت کا جو معنی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ختم ہونے والا جیسا دن نہیں رہے گا. دن جو ہم گنتے ہیں, سورج طلوع ہوا, سورج غروب ہوا, دن ختم, وہاں تو ہزاروں سال کے لیے سورج سر پر ہی رہے گا, اور اتنا اوپر بھی نہیں, بالکل سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. اللہ مان والحفیظ پروردگار ان تمام عذابات سے تمام مومنین کو اپنے حبیب کے صدقے میں پروردگار محفوظ فرما دے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مراد یا تو قیامت کے دن سے ڈرو, یہ بھی ہو سکتی ہے, یا اس وقت سے ڈرو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کے, اس وقت کے حساب و کتاب سے, عذاب سے ڈرو. جو کچھ اس دن ہونے والا ہے اس سے ڈرو. یہ معنی بھی لیا گیا کہ اس دن سے ڈرو, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا اس دن جو حساب و کتاب ہوں گے, جو عذاب ہوگا, جو سزا کے جو معاملات ہوں گے, ان سے بھی ڈرو. یہ دن سے ڈرو مختصر میں نے عرض کر دیا. تفاسیر میں اچھے تفصیلی بحثیں ہیں اور علمی گفتگو ہے, وہ اس کو میں ہٹا کر آگے بڑھ رہا ہوں, کیونکہ پھر زیادہ طویل کرنے کے, جہاں طویل کرنا کا وہاں, جہاں ضروری ہے جو ہمارے لیول کی باتیں ہوں گی اس پر ضرور انشاءاللہ گفتگو کروں گا. خیر, آگے یہاں پر یوم, اس کے بارے میں بات ہوئی. یوم لا تجزی نفس عن نفس. پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس کو سمجھنا ہے. ایک مثال دوں گا, مدد کیسے ہوتی ہے انسان کی, اس ہماری دنیا میں مدد کیسے کی جاتی ہے. ایک مثال کے طور پہ کسی شخص کو پولیس نے پکڑ لیا, ایک مثال بتا رہا ہوں, پولیس نے پکڑا ہے, اب اس کو اس جیل سے, لاک اپ سے نکالنا ہے, پولیس سے چھڑانا ہے. تو کیسے؟ 4 باتیں ہوں گی. ایک بات یہ کہ بھائی اس آفیسر کے اوپر روب و دبدبا, اس سے بڑا کوئی آ جائے. انسپیکٹر نے پکڑا ہے تو اے سی پی, ڈی سی پی, کمشنر تک کوئی آ جائے, وہ فون کر دے بھائی چھوڑ, وہ چھوڑ دے. یا تو پھر آج کل جیسے چلتا منتریوں تک فلاں منسٹر صاحب کا فون آ جائے تو چھوڑنا ہے, پھر وہ اس کی نہیں چلنے والی وہاں پہ. ٹھیک ہے, ایک تو دبدبا, اسی کو نصرت کہتے ہیں. نصرت جو ہوتی ہے وہ یہ کہ زور سے, اپنے پاور سے کسی کو نکال لینا. ایک مدد یہ ہوئی, اس کو نصرت کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ بھائی اس نے جو جرم کر دیا تو اس کے بدلے میں سزا مجھے دے دو.
इसको छोड़ दो। तो ये तो यहाँ तो होता नहीं, वहाँ भी नहीं होगा, क़यामत में भी नहीं होने वाला ये। इसको हटा दो, उसके बदले में सज़ा मुझे दे दो, ये भी नहीं। अच्छा, इसने ये जो किया है, चोरी की है, डाका डाला है, जो इसने जितना माल चुराया है, जितना नुकसान किया है सामने वाले का, उतना मैं भर देता हूँ, उतना मैं भरपाई कर देता हूँ उसकी, इसको छोड़ दो। इसे कहते हैं जज़ा, जिज़िया, जैसे खून बहा वगैरह की रकम जो इस्लामी कानून में होती है, वो भी नहीं। ये दूसरी मदद। तीसरी ये हुई कि जो इस पर जुर्माना लगा है, ये सज़ा वगैरह मतलब जो दे रहा था उसके बदले में, वो नहीं, सज़ा दी जाए। जो सज़ा दी, जज़ा जो उसके ऊपर जुर्माना जो लग गया है, वो जुर्माना दे दे। जो उसके ऊपर फाइन लगा है, वो फाइन दे दो, छुड़ा दो। फिदिया, चारों चीज़ों का बयान हो रहा है। ना जज़ा दी जा सके, ना कोई सिफारिश कर सके, ना कोई फिदिया वगैरह दे सके, और ना कोई जोर ज़बरदस्ती करके बाहर निकाल सके। सिफारिश एक तो जोर ज़बरदस्ती से होती है, और एक मोहब्बत से कोई सिफारिश करे। कोई सिफारिश ही आ जाए ऑफिसर के पास, ऑफिसर का कोई ख़ास कि सर जाने दीजिए, गलती हो गई, उसकी सिफारिश पे छोड़ जाए। चार तरीके से इंसानों की हमारे इस आलम में मदद होती है। हमारी इस दुनिया में किसी की अगर मदद करनी है, निकालना है किसी शिद्दत की कैफियत से, किसी परेशानी से बाहर निकालना है किसी इंसान को, तो इन चार तरीक़ों से मदद होती है। या तो उसके बदले में खुद सज़ा ले ले, या जो उसके ऊपर जो उसने काम किया उसका बदला चुका दे, उतना ही चुका दे। वो नहीं तो उसके ऊपर जो फाइन लगा है वो फाइन भर के छुड़ा ले। दो, या फिर कोई आकर ज़ोर ज़बरदस्ती पावर दिखा करके छुड़ा ले। तीन, या कोई सिफारिश कर दे। चार, ये चार तरीक़ों से इंसानों की मदद हम दुनिया में कर सकते हैं। इन चारों तरीक़ों का, इन चारों चीज़ों का यहाँ पर रद्द फरमा दिया गया। इन चारों चीज़ों को मना कर दिया गया, क्योंकि ये चारों चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। ये किसके बारे में, ये बहुत समझने की बात है। ये चारों बातें जो मना की जा रही हैं वो काफिरों के लिए बताई जा रही हैं। इसी आयत को उठा करके ऐसी ही कई आयत को जो मुशरिकीन और कुफ़ार के हक़ में नाज़िल हुई, उसे मुसलमानों की तरफ फिट किया जाता है, और ये बताने की कोशिश की जाती है कि क़यामत में शफ़ाअत और एक दूसरे की सिफारिश वगैरह कुछ नहीं होने वाली। जो कुछ है अपने अमल है, अपने अमल से सब कुछ होगा। तो ये गलत बात है। ये जो आयत है ये बनी इसराइल के बारे में है, जो कुफ़ार थे, जो अपने मज़हब से हट गए थे, और जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकफ़ीर की, इनकार किया, उनके बारे में नाज़िल हुई। और ये क़यामत तक आने वाले तमाम कुफ़ार और मुशरिकीन, उनके बारे में ये आयत है। इसमें मोमिनीन शामिल नहीं है। पूरी तफसील इंशाअल्लाह आगे ज़िक्र करूँगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप तफसील से सुनते रहें, समझने की कोशिश करें, आगे भी शेयर करते रहें। परवरदिगार हमें अपने प्यारों की शफ़ाअत, प्यारों की सिफारिश हम सबको नसीब फरमाए, और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन।